محترم ناظرین، تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی نشانی ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کے درد کو زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا خود کو قصوروار ٹھہرانے، ناخوشی اور ڈپریشن کا وہ بنیادی ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے پردہ نہ بناؤ۔ حسد وہیں سے آتا ہے جہاں لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہاری نعمتوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناراض لوگ تب ہوتے ہیں جب آپ استعمال ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو اس کی ہر چیز طبعی طور پر آپ کو ناراض کرتی ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ناظرین، جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو تب دیواریں بن جاتی ہیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان سب کچھ پا لے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ بات ہے جس کے کرنے سے سراسر نقصان ہو۔ نمبر 2، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ نمبر 3، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو نقصان بھی۔ نمبر 4، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائیں تو سمجھیں کھیل ختم۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ وہ مسکرا کے سارے درد ٹال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ ایک عرب شخص کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک باندی کے، جس نے ایک ڈھانپا ہوا تھال اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تھال میں کیا چیز ہے؟ وہ بولی، اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں،
بلکہ ساری زندگی کے لیے دانائی کی بات ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی ستر پوشی فرمائے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔